الحمدللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمدہ تعالی ہمارا درس قرآن سورہ بقرہ کے حوالے سے جاری ہے۔ پچھلے دروس کے اندر ہم نے منافقین کی علامات بیان کی اور مومنین کی صفات بیان کی۔ انشاءاللہ اسی تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے آج ہم اپنے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ آیت کے ترجمہ سے پہلے ایک بات واضح کرتا چلوں کہ قرآن ذی شان کی صفات میں سے متعدد صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ جس میں ہم جا رہے ہیں کہ ہم نے پہلے منافقین کے بارے میں تفصیل سے پڑھا، ان کی ایک علامات اور ان کی خباستوں کے بارے میں کلام ہوا۔ اس کے بعد مومنین کی علامات اور ان کے فضائل ابھی بیان ہو رہے ہیں۔ تو قرآن ذی شان کی جو عظمتیں ہیں ان میں سے ایک عظمت یہ ہے کہ قرآن کے ہر لفظ، ہر آیت اور ہر صورت کی ترتیب کے حوالہ سے یہ ایک ایسی مضبوط اور جامع ترتیب ہے کہ جو دنیا کی کسی کتاب کے اندر یہ ترتیب موجود نہیں ہے کہ جیسے ہی منافقین کا ذکر ختم ہوگا تو مومنین کا شروع ہو جائے گا، اور آگے متعدد مقامات پر مومنین کا ذکر پہلے یا منافقین کا ذکر بعد میں۔ جہاں پر جہنم کا ذکر ہوگا ساتھ ہی اس کے جنت کا ذکر بھی ہوگا، جس جگہ جنت کا ذکر ہوگا اس کے ساتھ جہنم کا ذکر بھی ہوگا، جس جگہ پر عذاب کا ذکر ہوگا اس کے ساتھ اللہ کی نعمتوں کا ذکر بھی ہوگا، جس جگہ مشکلات کا ذکر ہوگا اس کے ساتھ ہی ساتھ آسانیوں کا ذکر۔ تو یہ جو تسلسل ہے، اس تسلسل کو اعجاز قرآن کہا جاتا ہے، عظمت قرآن کہا جاتا ہے، ترتیب قرآن، ترتیل قرآن، یہ سب کے سب فضائل اور مناقب اور یہ سب کی سب فضیلتیں جو ہیں یہ اللہ کے قرآن کا خاصہ ہے۔ مجموعی طور پر بھی اس بات پر یہ کلام کیا جا سکتا ہے کہ قرآن ذی شان کا حرف حرف، لفظ لفظ، ہر عبارت، ہر سطر، ہر رکوع، ہر آیت، ہر صورت اپنے اندر انوار و تجلیات لیے ہوئے ہیں۔ چلتے ہیں ترجمہ کی طرف۔ پچھلی آیت میں ہم بیان کر رہے تھے کہ رب ذوالجلال کفار سے خطاب کر رہا ہے کہ اگر تم میرے کلام کے مقابلے میں کوئی کلام لا سکتے ہو تو لا کر دکھاؤ، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، لا کر دکھاؤ مگر تم لا نہیں سکتے۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، ڈرو اس آگ سے، وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، کہ جس کا، اس آگ سے ڈرو یعنی جہنم سے ڈرو کہ جس جہنم کا ایندھن، وَقُودُهَا النَّاسُ، کہ جس کا ایندھن انسان ہے، وَالْحِجَارَةُ، اور پتھر ہیں، اُعِدَّتْ لِلْکَافِرِینَ، اور اسی میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ آگے چلتے ہیں۔ اگر ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، اور بشارت دے دو، خوشخبری دے دو ایمان والوں کو، آمنو، کس بات پر خوشخبری دے دو؟ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو انہوں نے صالح عمل کیے، نیک عمل کیے، اچھے عمل کیے، پاک عمل کیے۔ اچھا، اب رب الجلال ارشاد فرما رہے کہ مومنین کو خوشخبری دے دو اس صلے میں کہ جو انہوں نے عمل کیے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، صالح عمل کیے، اچھے عمل کیے، اس عمل کے بدلے میں، عوض میں اللہ کی رحمتوں کو کمانے والوں کے لیے آگے کلام ہے۔ فرماتے ہیں اَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، رب ذوالجلال نے ان کے لیے باغات تیار کر رکھے ہیں۔ باغات سے مراد جنت کی نعمتیں اور جنت کے حوالے سے کلام چل رہا ہے کہ وہ باغات تجری من تحت الانہار، کے جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور تمام فضائل جنت کے اس کے اندر انشاءاللہ بیان کیے جائیں گے۔ آگے فرماتے ہیں کہ جب بشارت مل جائے گی مومنین کو اور وہ جنت میں چلے جائیں گے اور اپنے صالح اعمال کا صلہ حاصل کر لیں گے، تو جب وہ جنت میں جائیں گے ابتداءً، جب وہ وہاں کی نعمتیں دیکھیں گے، وہاں کی نہریں دیکھیں گے، وہاں کے میوہ جات اور وہاں کی سرسبز فضائیں دیکھیں گے، تو وہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے
کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا، جب ان کو اس رزق میں سے یعنی ان پھلوں میں سے جو جنتی پھل ہوں گے وہ جب ان کو کھلائے جائیں گے تو وہ پھل جب وہ کھائیں گے تو پھر وہ کلام کریں گے قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو وہی پھل ہیں جو ہم نے پہلے کھائے ہیں، اس پر کلام کرتے ہیں۔ وہ یہ کہیں گے کہ یہ تو وہ پھل ہیں جو ہم نے پہلے کھا رکھے ہیں۔ اب صرف اس جملے پر اب مفسرین کی تحقیق کو دیکھیں۔ پہلی تحقیق بیان کرتے ہیں۔ پہلی تحقیق یہ ہے، مفسرین ارشاد فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ جب وہ جنت میں جائیں گے وہ میوے کھائیں گے تو جب وہ میووں کو دیکھیں گے تو ان کو دنیا کی زندگی یاد آئے گی، وہ کہیں گے کہ یہ تو وہی پھل ہیں جو ہم نے دنیا میں کھائے تھے، یعنی سیب، انار، انگور وغیرہ، یہ تو وہ پھل ہیں جو ہم نے دنیا میں کھائے تھے۔ من قبل سے مراد جو ہم نے پیچھے کھائے تھے، یعنی پچھلی زندگی کے اندر دنیا کے اندر ہم نے کھائے تھے۔ ایک قول تو یہ ہے۔ دوسری تحقیق یہ بیان کرتی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس سے مراد جنت کے پھل نہیں ہیں، وہ اس پر دلیل دیتے ہیں، وہ اس پر دلیل حدیث لاتے ہیں۔ وہ اس پر حدیث یہ لاتے ہیں کہ حدیث کے اندر الفاظ ہیں کہ جنت کی کوئی بھی نعمت ایسی نہیں جو دنیا میں پائی جائے۔ وہ کہتے ہیں یہ اس کلام سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جنت کے پھل اور ہیں اور دنیا کے پھل اور ہیں، یہ ان کی دلیل ہے اس پر۔ تو پھر ان سے سوال ہوا کہ آپ نے یہ دلیل دی کہ جنت کی کوئی نعمت بھی دنیا میں نہیں ہے، تو پھر من قبل کا معنی کیا ہے کہ وہ کیوں وہ پھل کھا کے کہہ رہے ہیں یہ تو وہی پھل ہیں جو ہم نے پہلے کھا رکھے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد زمین کے پھل نہیں، بلکہ وہ یہ کہیں گے کہ یہ تو وہ پھل ہیں جو کل ہم نے کھائے تھے جنت کے اندر ہی۔ اس پر کلام کرتے ہیں۔ جب دوسرے گروہ نے دلیل دے کر یہ کلام کیا تو تیسرے گروہ نے پھر اس کے اوپر کلام کیا۔ اب یہ محققین کی تحقیق بیان کی جا رہی ہے، مفسرین آپس میں قطع جرح کر رہے ہیں، اہل علم آمنے سامنے ایک دوسرے کو دلائل پیش کر رہے ہیں، قرآن کے حرف پر دلیل دی جا رہی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اصل میں یہ جو دونوں گروہ آپس میں ابحاث کر رہے ہیں، دلائل دے رہے ہیں، اصل میں ان دونوں کا کلام جو ہے وہ کامل نہیں ہے۔ تیسرے گروہ کی دلیل بڑی مضبوط ہے، وہ کہتے ہیں کہ بات تب سمجھ آئے گی جب اگلا جملہ پڑھا جائے۔ اکثر قرآن کے اندر ایسے ہوتا ہے کہ جملہ جو ہوتا ہے، جو کلام ہوتا ہے، ظاہری اعتبار سے اس کا معنی اور مطالب اور مفاہیم سمجھ اس وقت تک نہیں آتے کہ جب تک اس کے سیاق و سباق کو نہ دیکھ لیا جائے۔ جیسے قرآن کے اندر ایک مقام آگے انشاءاللہ آئے گا کہ ایک کلام کے اندر ارشاد فرمایا کہ نماز کے قریب مت جاؤ۔ اب یہ کلام ہے، اب نماز کے قریب مت جاؤ، یہ اس وقت تک نہیں سمجھ آئے گا کہ جب تک اس کے سیاق و سباق کو نہ دیکھا جائے، اس کے ابتدائی کلام کو، اس کو آخری کلام کو نہ دیکھا جائے۔ اب نماز کے قریب نہ جاؤ، اگلے جملے میں ارشاد فرمایا کہ جب تم نشے کی حالت۔ تو یہاں پر بھی وہی سلسلہ ہے کہ یہ جو فرما رہے ہیں قرآن کے اندر کہ جنتی جب میوہ کھائیں گے تو وہ کہیں گے قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو ہم پہلے کھا چکے ہیں۔ تو اب اس پر کلام کرنے سے پہلے تیسرے گروہ کا یہ ہے دلیل ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگلے جملے کو پڑھو تو سمجھ آ جائے گی کہ مسئلہ کیا ہے۔ اگلے جملے میں کہا وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، یہ تو انہی کے متشابہ ہیں جو ہم کھاتے رہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ تیسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ پھل کھاتے ہیں، کھانے سے پہلے وہ اس کا رنگ دیکھتے ہیں، جب وہ رنگ دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، یہ تو متشابہ ہیں انہی پھلوں کے جو ہم پہلے کھاتے رہے، من قبل، پیچھے ہم کھاتے رہے۔ اب تیسرے گروہ کی دلیل دیکھیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اصل میں بات یہ نہیں ہے کہ اس پھل کی مشابہت دنیا کے پھلوں کے ساتھ ہے، اور یہ بات بھی نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کل بھی یہی پھل کھایا تھا، ابھی بھی یہی پھل کھا رہے ہیں۔
تیسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ جب پھل ان کے سامنے تشت کے اندر پیش کیا جائے گا غلمان لائیں گے. غلمان سے مراد جنتی ویٹر اور جنتی خدام اور جنت کے خدمتگار جو ہیں ان کو غلمان کہتے ہیں. جنتی غلمان جب تشت کے اندر یعنی ٹرے کے اندر وہ پیش کریں گے پھلوں کو، تو جب جنتی ان پھلوں کی طرف دیکھیں گے تو وہ کہیں گے وہ اتو بھی متشابہہ، یہ تو اسی کی متشابہ ہیں جو ہم پہلے کھا چکے ہیں. تو وہ غلمان عرض کریں گے اے گروہ جنت، اے اللہ کے پیارو، بے شک کہ یہ جو پھل ہم نے ابھی حاضر کیے ہیں یہ پہلے پھلوں کے متشابہ ہیں، ان جیسے ہی ہیں، لیکن ان پھل کو جب آپ کھائیں گے تو آپ کو ہر بار ہر رنگ میں اس کا نیا ذائقہ ملے گا. رنگ کے اعتبار سے، جسامت کے اعتبار سے یا ظاہری خد و خال کے اعتبار سے تو یہ پھل پچھلے پھلوں سے متشابہ ہو سکتے ہیں، لیکن جب آپ ان کو تناول فرمائیں گے تو آپ کو ہر پھل کے اندر ہر بار نیا ذائقہ اور نیا ہی رنگ اور نئی اللہ کی رحمت نظر آئے گی. بہت بھی متشابہ. آگے چلتے ہیں. پھر جب ان کو پھل پیش کیے جائیں گے وہ تناول فرمائیں گے اور سارے سلسلے. اس کے بعد آگے فرماتے ہیں وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، ان کے لیے ازواج ہیں یعنی کہ حوریں ہیں. یہاں پر ازواج سے مراد حوریں، اور حوریں بھی وہ حوریں جو مطہراتن، جو پاک ہیں، مطہر اعلیٰ ہے. اب یہاں پر مفسرین کا کلام سن لیجیے. مفسرین فرماتے ہیں وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، یہاں پر فقط ازواج بھی کہا جا سکتا تھا، حوروں کا ذکر بھی کیا جا سکتا تھا، یا ان کے کچھ فضائل بیان کر لیے جا سکتے تھے، لیکن یہاں پر ازواج مطہرہ، یہ طہارت کی جو وضاحت ہے یہ ان ازواج کے ساتھ کیوں دی گئی، اس پر طویل کلام. فرماتے ہیں اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ازواج جو دنیا کی ازواج ہیں ان کے اندر علت اور ضعف پایا جاتا ہے، خرابی پائی جاتی ہے، بیماری پائی جاتی ہے، اور بہت ساری ایسی بیماریاں جو ظاہری اور باطنی ہوتی ہیں، جسمانی اور روحانی بیماریاں اور امراض پائی جاتی ہیں. رب کا قرآن ایسا قوی کلام ہے کہ اگر یہاں پر فقط لکھا جاتا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ کہ ان کے لیے ازواج ہیں، بیویاں ہیں، تو اگر کسی شخص کی بیوی دنیا کے اندر بد اخلاق ہو، خدا نخواستہ بد کردار ہو، یا اس کی طبیعت کے موافق نہ ہو، تو اس کے قلب میں بیزاری نہ پیدا ہو کہ جنت میں بھی جا کے ایسی بیوی ملے گی جو دنیا میں ملی ہوئی ہے، تو اس کے دل میں گھبراہٹ نہ پیدا ہو. یہاں پر رب نے اس بندہ خدا کو تسلی دینے کے لیے اور اس کے دل میں خوشی کی لہر کو دوڑانے کے لیے اور اس کی طبیعت پر بوجھ نہ بنے، اس اعتبار سے یہ ایک لفظ لکھ کر اس کے دل کو تسلی دے دی کہ اے پیارے فکر نہ کر، وہ ایسی ازواج نہیں ہوں گی جو دنیا کی ازواج ہوں، وہ ازواج مطہرہ، وہ تو پاک ازواج ہوں. اچھا، اب اس کے اندر پاک ازواج سے مراد مطہراتن، فرماتے ہیں کہ وہ ایسی پاک ہیں جو ظاہری بھی پاک ہیں اور باطنی بھی پاک ہیں، صفاتی اعتبار سے بھی پاک ہیں اور ظاہری اعتبار سے بھی. ظاہری اعتبار سے کیسے پاک؟ اب دنیا کی ازواج اور جنت کی ازواج میں فرق مطہراتن کے اعتبار سے بیان کیا جا رہا ہے. فرماتے ہیں کہ دنیا کی جو بیوی ہوتی ہے وہ تھوکتی ہے، جب وہ تھوکتی ہے تو خاوند کے دل میں بیزاری بھی پیدا ہو سکتی ہے. دنیا کی جو زوجہ ہوتی ہے اس کو حیض کے سلسلہ بھی ہوتا ہے، نفاس کا سلسلہ بھی ہوتا ہے، اور ایسی غلاظتیں اس کے جسم میں موجود ہوتی ہیں کہ جس سے خاوند بیزاری کا اظہار کر سکتا ہے. پیشاب کا اخراج ہے جس کی وجہ سے مرد کے اندر اپنی بھی بیوی سے بیزاری
ظاہر ہو سکتی ہے۔ تو اللہ نے جو جنت کی ازواج ہیں، ازواج مطہرہ، ان کے اندر وہ چیزیں ختم کر دی کہ جس سے خاوند کے دل میں نفرت اور بیداری پیدا ہونے کا شک بھی نہ ہو، ابہام بھی نہ ہو، شائبہ تک نہ رہے، نہ وہ تھوکتی ہیں، نہ وہ پیشاب کا اخراج ان سے ہوتا ہے، نہ حیض کا جو ناپاک خون ہوتا ہے وہ ان کی جسم سے جاری ہوتا ہے، ان سے وہ پاک ہے۔ یہاں پر ایک حدیث ہے، لیکن اس حدیث کو محدثین نے اس پر کلام کیا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو عورت کو حیض آتا ہے اور یہ جو ناپاکی اس پر طاری ہوتی ہے، یہ اس وجہ سے ہے کہ جب اماں حوا سلام اللہ علیہا آپ جب جنت سے رخصت کی گئی تو رب ذوالجلال نے اماں حوا کو، جب وہ جنت میں تھی تو ان کو یہ اثرات نہیں ہوتے، ناپاکی والے اثرات نہیں ہوتے تھے۔ تو یہ جو ناپاکی کے اثرات ہوتے ہیں، یہ مفہوم حدیث کے مطابق اللہ کی ناراضگی کا ایک سبب ہے، لیکن اس حدیث کو غریب کہا گیا اور اس حدیث کی سند پر بھی کلام کیا گیا۔ تو کہتے ہیں کہ جنت کی بیویاں، جنت کے ازواج پاک ہیں، حتیٰ کہ اماں حوا سلام اللہ علیہا بھی جب جنت میں تھی تو ان کو یہ سلسلے نہیں ہوتے تھے، یہ جب دنیا میں آئیں تو ان کو یہ حیض، نفاس اور یہ جو ناپاکی کے ایام ہوتے ہیں یہ بطور اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے ملے۔ تو یہ ایک اور مضمون ہے، اور یہ علماء کہ ہاں ہی اس پر بحث کرنا میں بہتر سمجھتا ہوں، عوام کے اندر یہ ایسی ابحاث نہ کی جائے، عام عوام کے لیے آسان کلام کیا جائے، لہٰذا ضمناً بات آ گئی تو میں نے کہا تھا۔ دوسری بات وہ یہ کرتے ہیں کہ دنیا کی بیوی اخلاقی اعتبار سے آپ سے بحث بھی کرتی ہے، تکرار بھی کرتی ہے، آپ کے طبیعت کے موافق جو کام ہو اس کا انکار بھی کرتی ہے، اور ہر وہ عمل کئی مقامات پر، متعدد مقامات پر تو جان بوجھ کر کرتی ہیں، نافرمان عورتیں جو ہوتی ہیں۔ تو یہاں پر ازواج مطہرۃ اس لیے بیان کیا گیا کہ اے بندہ خدا، اگر خدا نخواستہ بدقسمتی سے تجھے ایسی بیوی مل گئی جس نے دنیا میں تجھے بہت ذلیل کیا اور تیری بہت نافرمان رہی، تو فکر نہ کرنا کہ اگر تو نے صبر کیا تو تجھے جنت میں ایسی ازواج دی جائیں گی جو وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَّهَّرَةٌ، وہ صرف اور صرف اس اعتبار سے کلام کرے گی کہ جس سے تمہارے دل کو سکون اور راحت مل سکے۔ ایک حدیث، ایک مشکات کی مجھے یاد آ گئی رمضان کے حوالے سے، چونکہ رمضان کا مہینہ بھی چل رہا ہے۔ مشکات شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ جنت کی حوریں جب حضور کی امت رمضان کا اہتمام کرتی ہیں تو وہ جنت کی حوریں جنت کے درخت کے نیچے موٹی موٹی آنکھوں والی حوریں، پاکیزہ عورتیں جو ازواج ہیں مطہرۃ کے اعتبار سے، جو جنتی نوجوانوں کی بیویاں بنیں گی، مشکات کی حدیث میں ہے کہ وہ کلام کرتی ہیں، اے رب ذوالجلال، یہ جو حضور کی امت کے روزے دار ہیں جو اہتمام کرتے ہیں رمضان کا، ہمارا نکاح ان سے فرما دے، ہمارا نکاح ان سے فرما دے۔ اب نکاح سے پتہ چلا ازواج سے مراد عورتیں نہیں ہیں بلکہ وہ حوریں ہیں۔ نکاح حور سے ہوگا، دنیا میں عورت سے ہوتا ہے اور جنت میں حور سے ہوگا، کیونکہ وہ حوریں کہہ رہے ہیں کہ ہمارا نکاح فرما دے۔ پہلا جملہ تو مشکات کی اس لفظ سے سمجھ آیا کہ وہ حوریں ہوں گی، عورتیں نہیں ہوں گی۔ وہ مطہرۃ کہ پاکیزہ ہوں گی۔ اب وہ جملہ کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ جملہ یہ کہہ رہی ہیں کہ اے اللہ، ان روزے داروں سے ہمارا نکاح فرما دے تاکہ ہم جب ان کو دیکھیں تو ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں، جب یہ ہمیں دیکھیں تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ سمجھ میں یہ آیا کہ وہاں پر جو میاں بیوی کا تکرار نہیں ہوگا، وہاں پر میاں بیوی کے اندر نفرت اور بیداری نہیں ہوگی، وہاں بحث مباحثت نہیں ہوگی، وہاں ایک دوسرے کی دل آزاری نہیں ہوگی، بلکہ وہاں ایسا سلسلہ ازواج مطہرۃ، ان ازواج اور ان حوروں سے وہ معاملہ ہوگا
کہ وہ حوریں جب جنتی مردوں کی طرف دیکھیں گی تو ان حوروں کا دل ٹھنڈا اور آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی، اور جنتی جب ان حوروں کی طرف دیکھیں گے تو ان کے دل اور آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ تو یہ ازواج مطہرات ان کا کلام ہوا۔ آگے ارشاد فرمایا وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، یہ جملہ اللہ اکبر فرماتے ہیں اور وہ ہمیشہ وہاں قیام کریں گے، جنت میں رہیں گے۔ اب اس جملے کو لانے کا مقصد کیا ہے رب الجلال؟ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ فرماتے ہیں کہ جب بھی کسی شخص کو کوئی نعمت مل جاتی ہے، مثال کے طور پر جب اس کو جوانی ملتی ہے، صحت ملتی ہے، تو اس کے دل میں کسی نہ کسی جگہ پر کوئی نہ کوئی کھٹکا ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے جوانی ابھی ختم ہو جائے، ہو سکتا ہے صحت ختم ہو جائے، بیماری آ جائے۔ کوئی بھی نعمت جب انسان کے پاس ہوتی ہے، مثال دولت ہوتی ہے، تو اس کے دل میں ایک کونے میں ایک کھٹکا ضرور ہوتا ہے کہ یہ نہ ہو کہ یہ دولت ختم ہو جائے، میری یہ آسائش ختم ہو جائے، میری یہ نعمت ختم ہو جاتی، کیونکہ دنیا کی ہر نعمت اور آسائش ختم ہو جاتی ہے۔ تو اللہ نے جب یہ جنت کے نظارے اور جنت کے میوے اور جنت کی ازواج کا ذکر کیا تو پھر اللہ کی قدرت نے یہ گوارا نہ کیا کہ جنتی کے دل میں یہ خوف رہ جائے کہ یہ نہ ہو کہ یہ میوے ایک نہ ایک دن مجھ سے واپس نہ لے لیے جائیں۔ یہ خوبصورت حوریں اور یہ با ادب، با اخلاق، با کردار، محبت کرنے والی جو ہمیں حوریں مل گئی ہیں ازواج کی صورت میں، جن سے ہمارے نکاح ہو چکے ہیں، ہمارے درمیان کوئی طلاق کا سلسلہ نہ ہو جائے، ہمارے اندر کوئی جدائی کا سلسلہ نہ ہو جائے، ہمارے اندر کوئی بے قدری کا سلسلہ نہ ہو جائے، اور یہ جو نعمتیں ہمیں دی گئی ہیں ہم سے واپس نہ لے لی جائیں، یہ خوف بھی انسان کے دل میں نہ رہے۔ اللہ نے دل کو اطمینان ایسا عطا کر دیا کہ ساری نعمتیں دے کر پھر آخر میں اطمینان کی مور لگاتے ہوئے کہہ دی وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اب گھبرانے کی ضرورت نہیں، اب تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان حوروں کے ساتھ رہو۔ یہ کلام ہے میرے رب الجلال کا کہ ہر جملے کے اندر، ہر لفظ کے اندر، ہر نقطے کے اندر رب الجلال کی وہ برکتیں اور نعمتیں ہیں جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو آج فقط ایک آیت کا ہی ترجمہ اور تفسیر ہو سکی۔ ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بے شک ایک ہی آیت ہو لیکن خوبصورت انداز میں بیان کی جائے اور اس کے مفاہیم کو واضح کیا جائے۔ دعا ہے رب الجلال ہمیں خالص کی توفیق عطا فرمائے، وما توفیقی الا باللہ۔